ایک مولانا صاحب نے ان کے کچھ اسٹوڈنٹس بچے ہیں جنہوں نے ایک بینر لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا ولایت الا ولایت سے، غیر اسلام نظاموں کے حوالے سے جو کچھ بھی کہہ رہے وہ 100% درست کہہ رہے ہیں، اور آغا جواد نقوی صاحب اس تصور ولایت فقیہ کو ماننے والا ہو کر، اس کے مبلغ ہونے کے ناطے وہ جو کفر کی تعبیر کرتے ہیں، وہ جو شرک کی تعبیر کرتے ہیں، وہ بالکل درست ہے۔ یہاں پر آپ نے ان کو خوارج کی بات کر کے، یہ وہی فضول بات ہے جو یہاں پر سنیوں کے ہاں ہے کہ یہ خارجی، بھائی یہ چیز آپ کے ہاں موجود ہے نا، یا تو آپ امام خمینی اور اس پورے طبقے کو خارجی کہہ دیں جس طرح ان کے مخالفین کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں وہ، آپ ان کے مخالفین کی گفتگو، شیعوں میں مخالفین، سنی تو ان کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، شیعوں میں جو اس ولایت فقیہ کے مخالف ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا، وہ اس نظام کو فرعونی نظام کہتے ہیں، اس کو یزیدی کہتے ہیں، اس کو اموی نظام حکومت کہتے ہیں، کس کو؟ ولایت فقیہ کے اس نظام کو جو ایران کے اندر قائم ہے، اور اس کی بنیاد سیاسی اسلام کے اوپر وہ عمارت اس کی کھڑی ہے۔ تو اگر آپ ایک طرف آپ خود ولایت فقیہ کو ماننے والے ہیں، اور اوپر سے آپ اس پہلو پہ جواد نقوی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں جو کہ اس سیاسی اسلام یا ولایت فقیہ کے سیاسی تصور کو ماننے کا لازمی نتیجہ اور تقاضا ہے، تو پھر آپ خود جو ہے نا وہ دوغلی اس کا شکار ہے، یا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں، یا سمجھنے کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تحریر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، اب اسی پر میں اس پوائنٹ کو ختم کرنے سے پہلے، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، یعنی جن کو یہ خیال ہے کہ بھئی اس وقت آغا جواد نقوی صاحب اسلام نظام، جمہوریت کے خلاف، اسلام نظام کی حمایت میں، ولایت فقیہ کے حق میں، نظام ولایت کے حق میں جو بات کر رہے ہیں، وہ کس حد تک اس کی بنیادیں کہاں ملتی ہیں، وہ کہاں تک درست ہے، کیوں درست ہے، تو اس کے لیے میں یہاں پر سید محمد حسن رضوی صاحب کی ایک پوسٹ ہے، اس میں سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جواد نقوی صاحب کی تعریف کرتے ہوئے، ایسے میں غیرت و حمیت کا پیکر فرش شناس ایک سید عالم دین اٹھ کھڑا ہوا، جس نے دنیا کی لذتوں اور آرام و سکون کے لمحوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا پھینکا، اور سربکف مجاہد کی طرف عملی طور پر مدبرانہ طریقے سے میدان میں حاضر ہو گیا۔ میدان میں اپنے فرض کو انجام دینے کے لیے خود ساختہ طور طریقے نہیں گھڑے، بلکہ اس سید بزرگوار نے، سنیے، سیرت انبیاء سے رہنمائی حاصل کی، اور تبلیغ و دعوت حق کو اپنی روش قرار دی، اور اپنے بیانات، خطبات اور وعظ و نصیحت سے انسانی نفوس میں بلند و بالا طاغوتی ایوانوں میں نظام الہی، نظام ولایت، نظام امامت اور نظام امت کے توحیدی شعار بلند کیے، جس سے اپنے غیر سب ہی کانپ اٹھے، لیکن العجب ثم العجب، جو ہونا چاہیے اس کے برعکس ہوا، بجائے اس کے کہ قلوب کو طاہر اور پاکیزہ کر کے ولایت الہی میں داخل ہونے کی مشق کاٹی جاتی، لیکن ہونے یہ لگا کہ ولایت الہی سے ناامیدی کا درس دیا جانے لگا، اور شیطانی جمہوریت کو عملی اور نظام ولایت کو خیالی کہا جانے لگا، بجائے اس کے کہ منافقانہ رویہ اور زندگی ختم کی جائے، لیکن ہونے یہ لگا کہ منافقت کو مجبوری اور اضطراری کیفیت کا نام دے کر عین ایمانی قرار دیا گیا، اور خالص ایمانی معاشرے کی کوشش کو دور از کار خواب بیان کیا جانے لگا، بجائے اس کے کہ تواغیت سے بیزاری اور ناامیدی دلائی جائے۔ یہ بالکل پرفیکٹ طور پر، بالکل درست طریقے سے انہوں نے ترجمانی کی ہے محترم سید محمد حسن رضوی صاحب نے اس تصور ولایت فقیہ کی جس کو ہم امام خمینی اور ان کے بعد کا تصور کہتے ہیں، جس کو ہم سیاسی اسلام کی سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی روح سے یہ بات بالکل درست ہے، اور اس کی روح سے آغا جواد نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے اگر اس کو رد کرنا ہے، اس کی تردید کرنی ہے، اس کو باطل اور غلط ثابت کرنا ہے، اس تصور ولایت فقیہ کے نتیجے میں جمہوریت کی جو خلاف بات ہوتی ہے، غیر الہی حکومتوں کے خلاف جو بات ہوتی ہے، طاغوت جس کو کہا جاتا ہے، کفر اور شرک سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اگر اس کو رد کرنا ہے پھر آپ کو اس یا تو آپ کو شیعہ اخباری اور ولایت فقیہ کے اس تصور کو ماننا پڑے گا، شیعہ اصولی بن کر، جو امام خمینی کا مخالف تصور ہے، یا ان کے مقابلے پہ جو امام کی غیبت کے بعد سے جو ایک تصور موجود رہا شیعہ دنیا میں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو پکا اخباری بننا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو مکمل سیکولر اور لبرل بننا پڑے گا۔ آپ ایک طرف خمینی صاحب کی تصور ولایت فقیہ کی حمایت بھی کریں، اس کو درست بھی سمجھیں، اس کو نظام اسلامی بھی قرار دیں، اور پھر اس کے ایک حامی کی طرف سے، اس کے ایک مبلغ کی طرف سے جب
وہ اس کی تعبیر پیش کی جائے تو آپ اس کو اس طرح سے برا بنا کے پیش کریں، تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، نہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی یہ بات، ٹھیک ہے۔ کوئی اور گل وچ اور بھی ہو سکتا ہے، جو علامہ ہمارے خادم رضوی صاحب کہتے ہیں نا پتر گل وچ ہور ہے، تو پتہ نہیں اب گل وچ ہور ہے یا حقیقتاً یہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے بات کی کہ امام خمینی سید جواد نقوی صاحب کی فکر کے اوپر جب آپ ان کے سیاسی اسلام کی تصور پہ تنقید کریں گے تو کس طرح سے اس پہ تنقید بنتی ہے، اس میں نے ڈاکٹر حسین صاحب کی تحریر پیش کی، ڈاکٹر سکندر رزین صاحب کی تصویر پیش کی، ان کی تحریر پیش کی، اور 2 تحریریں اور پیش کی، ان میں سے ایک کا تو مجھے نہیں پتہ لگا کہ وہ، یہ تو پتہ لگا کہ وہ شیعہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ امام خمینی کے تصور ولایت فقیہ کو مانتے، یعنی جو آخری جس شخص کی، آخر سے پہلے میں نے جس شخص کا آپ کو بتایا رسول میر صاحب، وہ واضح طور پر خمینی صاحب کے تصور ولایت فقیہ کو ماننے والا ہے، لیکن اس کو ماننے کے بعد ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس کو ماننے کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو جس کے اوپر اس وقت سید جواد نقوی صاحب کھڑے ہیں، اس تصور ولایت فقیہ کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہی ہے، لازمی اس کی تبلیغ اسی طرح ہوگی، اس کی تعبیر اسی طرح ہوگی جس طرح سے آغا جواد نقوی صاحب فرما رہے ہیں۔